بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطيه. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگوں کا یہاں جڑنا دین کے افہام و تفہیم کے لیے ہے، دین کے سمجھنے کے لیے ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر سمجھنا نہیں ہو سکتا، اور علم کے بغیر سمجھنا ہمیشہ ادھورا سمجھنا ہوتا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھا، بعد میں امت کو پڑھایا، اور حضور کو پڑھانے والے براہ راست اللہ کی ذات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں رحمان کے سلسلے میں لوگوں نے پوچھا، جس وقت آپ علیہ السلام نے کہا رحمان کو سجدہ کرو، لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے سنا کہ اب تک آپ اللہ کو سجدہ کرو کہتے تھے، اب آپ رحمان کو سجدہ کرو کہہ رہے ہیں. پتہ چلا آپ کا خدا بھی ایک نہیں دو ہیں، اب پتہ نہیں 2 کے بعد 3 ہوگا، 3 کے بعد 4 ہوگا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کا جواب دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اللہ کو اللہ بولو یا رحمان بولو، جو بھی نام پکارو گے اللہ کے 99 نام ہیں اسماء حسنہ. وہ 99 نام ایک ہی شخصیت کا نام ہے، ایک ہی ذات کا نام ہے. تو 99 نام یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام نہیں، صفات. جیسے ہم میں سے کسی کو یوں کہا گیا بھئی یہ سمجھدار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، دیندار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اگر مالدار بھی ہے، یوں کہا تو یہ سب 5 آدمیوں کا نام ہے، ایک ہی آدمی کا ہے. بھئی ایک ہی آدمی کو 5 طرح سے یاد کیا گیا. ارے بھئی ہمارے یہاں ایک دیندار ہیں، آ کر اسی شخص سے لوگوں نے ملاقات کرایا. بھئی ہمارے یہاں ایک سمجھدار ہیں، آ کر لوگوں نے اسی سے ملاقات کرایا. بھئی ہمارے یہاں ایک علم والا ہیں، آ کر لوگوں نے اسی سے ملاقات کرایا. تو ملاقات کرنے والے اعتراض نہیں کر سکتے، ارے بھئی آپ 5 نام لیے اور ایک ہی آدمی سے ملا رہے ہیں. تو ہم یوں کہیں گے بھئی یہی ہیں جو تمام صفات کے مالک ہیں. اسی طرح اللہ کا جو تعارف کرایا گیا وہ تعارف یہ ہے جمیع صفات الکمالیہ، وہ ذات جس کے اندر تمام کمال کے صفات موجود ہوں، ہر صفت کمال درجے پر، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا آپ نے اللہ کہا اب رحمان کہہ رہے ہو، پتہ نہیں آئندہ چل کر کیا کیا کہو گے. مر رحمان، ذرا بتا دیجئے رحمان کس چیز کا نام ہے؟ رحمان جو آپ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ ذرا تعارف کراؤ. ماں جو لفظ استعمال ہوتا ہے
نان لیونگ تھنگس کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من جو استعمال ہوتا ہے وہ لیونگ تھنگس کے لیے، جس کو ذوی العقول کہتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم پوچھیں گے وہ کون ہے۔ اگر کوئی بے عقل کے بارے میں سوال کرنا ہو ہم پوچھیں گے وہ کیا ہیں۔ جیسے اردو میں ہم الگ الگ پوچھتے ہیں کون ہے، یہ لفظ ہم نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو عربی میں اسی طریقے سے ما اور من دو محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا مر رحمان، تم جو رحمان رحمان کہتے ہو یہ رحمان کون سی چیز کا نام ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی پتلے کا نام ہو، کوئی پہاڑ کا نام ہو، یا کوئی ایسی چیز کا نام ہو جس چیز کی آپ لوگ پوجا کرتے ہو۔ تو اللہ نے رحمان کا جواب دیتے ہوئے سورہ رحمان نازل فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے رحمان کا تعارف کرایا۔ رحمان پوچھنا چاہتے ہو رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، جس کلام کو دیکھ کر تم لوگ حیران ہو رہے ہو اور جس کلام کے سامنے عاجز ہو رہے ہو، جس کلام کو دیکھ کر آپ لوگ ششدر ہو رہے ہو، تم لوگوں کی عقلیں ٹھکانے پہ لگ رہی ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تم لوگ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہو، اتنا فصیح کلام کس کا ہے، اتنا بلیغ کلام کس کا ہے، اتنا جامع کلام کس کا ہے؟ یہ کلام سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے جس کو رحمان کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، تو قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ رحمانی صفت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اسی رحمانی صفت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن پڑھایا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جتنے لوگ اللہ کا کلام پڑھیں گے اور پڑھائیں گے ان کے اندر بھی رحمانی صفت چاہیے۔ جب ان کے اندر رحم ہوگا، درگزر کرنے کا مادہ ہوگا، عفو کا مادہ ہوگا، تو اللہ رب العزت ایک بڑے مجمع کو ان کی طرف متوجہ کرے گا۔ تو وہ مجمع ان کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ اصل بنیادی بات یہ پوری کائنات کی جہالت کو، حیوانیت کو، شہوانیت کو، درندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے علم کو، معرفت کو سب سے پہلے امت کے درمیان پھیلانا پڑے گا۔ جب تک آپ اللہ کا کلام کا پیغام، اللہ کا تعارف کا پیغام امت تک نہیں پہنچائیں گے، کسی بھی اعتبار سے امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بدترین زمانہ جاہلیت، اس زمانے کی اصلاح کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا وہ نظام پڑھنے پڑھانے کا نظام۔ کسی بھی نبی کی تعلیم پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کو حکم پڑھنے پڑھانے سے نہیں، کسی بھی نبی کو سب سے پہلے وحی پڑھنے پڑھانے سے نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام پر پڑھنے کی وحی نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا قیامت تک جو جہاد چلے گا، جو مجاہدہ چلے گا، جو لوگوں کے درمیان مسابقہ چلے گا، جس چیز کو رکھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کا فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایجوکیشن ہوگا، وہ پڑھائی ہوگی۔ اسی کے ذریعے سے سب کا تعارف ہوگا، سب کی پہچان ہوگی، بھئی آپ کیا پڑھے ہوئے ہو۔ فرمایا ہر زمانے میں مال کے اعتبار سے لوگوں کا مقابلہ ہوتا تھا، لوگ مال کو مد نظر رکھ کر اپنی شان بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں شراب کو رکھ کر شان بیان کیا کرتے تھے، شراب پر قصیدے کسا کرتے تھے۔ جس کے گھر میں جتنا پرانا شراب ہوگا اس کا شان اتنا ہی بلند و بالا ہوتا تھا، اور وہ اتنا ہی فخر سے بولتا تھا ہمارے یہاں 100 سال پرانا شراب ہے، ہمارے یہاں 80 سال پرانا شراب ہے، ہمارے یہاں 150 سال پرانا شراب ہے۔ اس طرح لوگ فخر بیان کرتے تھے۔ اور وہ زمانے میں زمانے جاہلیت اسی لیے کہا جاتا ہے جس چیز کے ذریعے سے آدمی شرم کرنا چاہیے اس چیز کو فخریہ کے طور پر بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اقرا کے ذریعے سے تمام جہالت کو دور فرمایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں یہ اقرا 2 مرتبہ پہلی وحی میں ہی اللہ نے فرما دیا، ایک اقرا وورل، دوسرا اقرا کتاب کو دیکھ کر پڑھنے کی۔ پہلا اقرا کون سا؟ آپ دیکھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
پھر اس کے بعد اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پتہ یہ چلا سب سے پہلے جب سبق شروع ہوگا وہ وورل شروع ہوگا چھوٹے بچوں کے لیے. پھر جب وہ وورل کرتے کرتے حروف کی شناخت ہو جائے، حروف کی پہچان ہو جائے، حروف تہجی وہ جان لیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں اور حروف کو اچھی طریقے سے جاننا شروع کر دیں. اب کتاب کے ذریعے سے پڑھنا پڑھانا شروع کرو. پتہ چلا اسٹارٹنگ ہی کتاب نہیں، اسٹارٹنگ ہم لوگ اورل سے شروع کریں گے. اور اورل کا نصاب اسی لیے ہمارے اکابر نے بنایا. کلمہ پڑھائیں گے اورل، حدیث پڑھائیں گے اورل، ہم نے ان کو دعائیں سکھائیں گے اورل، قرآن پاک کی آیتیں یاد کرائیں گے اورل، اور ہم سورہ فاتحہ سکھائیں گے اورل. تو ہم پہلے اورل سے شروع کریں گے. حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نصاب بنایا زبانی نصاب. زبانی نصاب یعنی زبان سے سب سے پہلے پڑھنا پڑھانا شروع کرو. اورل نصاب، زبانی نصاب. وہ زبانی نصاب سے لوگ کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے تھے لیکن بہت کچھ سیکھ لیا کرتے تھے. دعوت و تبلیغ میں جو نصاب ہوا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس نصاب کو شروع کیا وہ بھی نصاب زبانی نصاب ہے. ہم لوگ 6 نمبر سیکھتے ہیں، زبانی سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، زبانی سیکھتے ہیں، سورتیں سیکھتے ہیں، زبانی سیکھتے ہیں. تعلیم کوئی ایک پڑھتا ہے، بقیہ سب زبان سے سنتے ہیں. تو کیا پتہ چلا وورل ہی سے ایک بڑا کائنات میں سب سے بڑا انقلاب جو آئے گا سب سے پہلے وورل سے آئے گا. پھر اگر کوئی اسی علم کو ترقی لینا چاہتا ہے، ترقی پانا چاہتا ہے، اس کے لیے دوسری جو بات کہی جائے گی وہ کیا؟ اقرأ وربک الاکرم. یوں کہا جائے گا او بھائیو تم پڑھو، ہمت مت ہارو، اللہ بڑا کریم ہے. وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں رائٹنگ سے سکھایا. تو ہم بچوں کو سب سے پہلے قلم نہیں پکڑوا دیتے، سلیٹ نہیں پکڑوا دیتے، پہلے ہم ان کو یہ فار ایپل زبانی سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکچر سے پڑھایا. پکچرز، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پڑھایا وہ پکچر سے پڑھایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، سکھاتے وقت تمام چیزوں کو اللہ نے پیش کیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پہلے اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو بتا کر، دیکھو آدم اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. حتی القصعۃ والقصیہ، بڑا برتن اللہ نے بتایا، آدم علیہ السلام کو اس کا نام سکھایا. چھوٹے چھوٹے کھلونے بتائے، آدم علیہ السلام کو اس کا نام سکھایا. یہ حدیث پاک میں ہے اللہ نے تمام چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیش کیا. اب کہا انبئہم باسمائہم، اے فرشتوں ذرا بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں. فرشتے تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ آپ نے جو سکھایا وہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، یہ تمام چیزوں کا نام ہم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو کہا انبئہم باسمائہم، آدم تم بتاؤ اس کا نام کیا. فٹافٹ نام بتاتے چلے گئے، پاس ہو گئے. تو یہی ترتیب ہے. آج غیروں نے اس ترتیب کو اٹھا لیا. آج اسکولز میں اگر پکچرز کو دیکھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی پڑھائی کی ترتیب ہے. جو قرآن نے نقل فرمایا وہ ان لوگوں نے لے لیا. اصل نظام یہی ہونی چاہیے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو پکچر سے پہلے پڑھانا شروع کرو. چنانچہ الحمدللہ ایک نصاب جو بھی بنایا گیا ہے تعلیمی اعتبار سے، وہ بچوں کو جس طریقے سے پڑھاتے ہیں ویسے پکچر سے پہلے نام پڑھاؤ، نام کے بعد پھر اس کے بعد ایک ایک کلمہ پڑھاتے چلو. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ علم کو بڑھاتا چلا جائے گا. الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علم الحمدللہ اسلام میں علم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں سے یوں کہا کہ تم اپنے بچوں کو پہلے اپنے کردار سے پڑھانا شروع کرو. اطلب العلم من المہدی الی اللحد. اللہ کا ایک عجیب سسٹم ہے. اللہ نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا آلہ آنکھ کو بنایا. چنانچہ علماء یہ فرماتے ہیں بچہ جب گود میں ہوتا ہے ماں کو دیکھ کر پڑھتا ہے. ایک طرف پہلے آنکھ اس کی کام کرتی ہے، بعد میں آنکھ کو اور کان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کنیکشن ایٹ اے ٹائم سب کو نہیں دے دیتا. ہمیشہ یاد رکھو آپ لوگ
ماشاءاللہ بچوں کو تو بھئی خود بھی بچے تھے جب تھے، اس وقتوں کا تو ہوش نہیں ہے، لیکن بچوں کو دیکھنے کے بعد تو ہوش پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے بچوں کی آنکھیں بھی وہ ادھر ادھر گھومتی نہیں، خاموش وہ کہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں ان کی دیدار ہو رہی ہے، وہ ان لوگوں کو خود خیال نہیں ہوتا کہاں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی آنکھیں ذرا آپ اشارہ کرو گے تو آپ کے اشارے کو فالو کرنا شروع کریں گے، تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا آلہ آنکھ ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا آپ چھٹکی مارو گے، پھر وہ چھٹکی کی طرف وہ دھیان دینا شروع کریں گے، پھر وہ جہاں آواز آ رہی ہے وہاں اپنا سر گھمائیں گے، تو دوسرا جو آلہ ہے وہ کان ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا اللہ تعالیٰ اس کان کو بھی عقل کو کنیکشن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آواز کو سمجھ کر دھیان کو ادھر ادھر دوڑاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کو زبان کو کنیکشن دیتے ہیں، پھر زبان سے بچے کچھ بولنا شروع کریں گے اپنے اعتبار سے جو کچھ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے بچہ بولنا شروع کرے، سمجھو جو آواز جس طرح ان کے کانوں میں جا رہی ہے اسی طرح زبان سے ان کی آواز بھی نکلنا شروع ہوگی، پھر چلتے چلتے وہ بولنے لگتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا علم حاصل کرنے کا آلہ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، تو ان تمام کو پہلے پاک کرو، ان تمام کو پہلے پاک کرو۔ علم قرآن یہ سب کو حاصل نہیں ہو جاتا، علم حدیث یہ سب کو حاصل نہیں ہو جاتا، دیگر تمام علوم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اس علم کے لیے من یرد اللہ بہ خیرا، فرمایا دیکھنے والے سننے والے بہت ہوں گے لیکن سمجھدار کون ہوں گے؟ اللہ جن کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتا ہے وہی سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو سمجھ دے دیا دین کا، سمجھو کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے عالم کو سمجھانے کا فیصلہ کر دیا، اس لیے اس کو اللہ نے خصوصی سمجھ عطا فرمائی۔ تو وہ سمجھ اللہ تعالیٰ کب دیں گے؟ فرمایا وکی نے کہ ایک شاگرد نے آ کر ان سے شکایت کی، شکوت الی وکی سوء حفظی اوصانی بترک المعاصی، کہا وکی سے جا کر میں نے شکایت کی، میں بہت پڑھتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں بات آتی ہی نہیں، بات دماغ پہ چڑھتی ہی نہیں، بات من کے اندر اترتی ہی نہیں، کیا کروں؟ فرمایا اوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا بیٹا تو گناہوں کو چھوڑنا شروع کر، اپنے آنکھ کی گناہ کو چھوڑ، اللہ آنکھوں سے علم دے گا، کان کے گناہوں کو چھوڑ، اللہ کان سے علم دے گا، زبان کے گناہوں کو چھوڑ، اللہ زبان سے علم دے گا، دل اور دماغ کے گناہوں کو چھوڑ، اللہ دل اور دماغ میں علم کو بسائے گا۔ فرمایا اوصانی الی ترک المعاصی، کہا سب سے پہلے تو گناہوں کو چھوڑ، کیوں؟ فرمایا ان العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے، وہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا نہیں کرتے۔ تو یہ فرمایا جو گناہگار ہوتا ہے اسے اللہ کا علم حاصل نہیں ہوتا، ہوگا بھی رہے گا نہیں، چلا جائے گا۔ اس لیے لوگ ہزاروں لوگ بیان سنتے ہیں، بیان یاد رہتا ہے بہت کم لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو یاد رہتا ہے جن کو اللہ دینا شروع کر دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے بسانا بھی شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یا اللہ مجھے علم عطا فرما۔ اسی لیے فرمایا مرد پڑھے تو فرد پڑھے، عورت پڑھے تو کائنات پڑھے۔ تو کیا مطلب؟ اس لیے کہ عورت سب سے پہلی معلمہ ہوگی بچے کو بچپن ہی سے۔ ارے کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بچے کو بچپن ہی میں حافظہ بنا دیا، بچپن ہی میں محدث بنا دیے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ 17 سال میں امام المحدثین بن گئے، کوئی معمولی عمر نہیں ہے 17 سال۔ ارے بھئی 17 سال کے بچے تو اپنی نفسانی خواہشات میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر کھیل کود میں ہوتے ہیں۔ جس وقت مسند درس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، اس وقت میں امام بخاری کی عمر 17 سال کی عمر ہے۔ اس وقت میں ان کو اللہ نے وہ علم حدیث عطا فرمایا کہ جس کی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ کیسے؟ فرمایا 6 سال تک تو ماں ان کے لیے رو رو کر دعا کی۔ نابینا پیدا ہوئے امام بخاری علیہ الرحمہ، پیدائشی نابینا ہیں۔ جس وقت ان کی ماں نے دیکھا یا اللہ میں نے بچے کو جنم دی ہے لیکن یہ بچہ نابینا ہے، نابینا بینا کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یا اللہ اس کے ذریعے سے کام محدود ہوگا، لامحدود کام سے یہ قاصر رہے گا۔ یا اللہ تو قادر ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ ماں کے یقین نے
6 سال تسلسل کے ساتھ دعا نے، 6 سال تسلسل کے ساتھ رونے نے ایسے انقلابی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ نے 6 سال تسلسل کے بعد ابراہیم علیہ السلام خواب میں دکھائی دیتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، ارے اللہ کی بندی، اللہ نے تیری سن لی، اب یہ اٹھتی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضرت امام بخاری 6 سال کے بچے ہیں، اللہ نے ان کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ تو یہ ہوا کیسے؟ ماں کے یقین اور ماں کے جہد مسلسل نے بچے کے آنکھ کے اندر روشنی پیدا فرما دیا، ناممکن کو ممکن کر دیا، انہونی کو ہونی کر دیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ ماں کے توجہات نے کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر بچے اگر کند ذہن ہو جائیں، استغفار ماں کو کرنا چاہیے۔ بچے اگر ایسے ویسے ہو جائیں، ماں کو دعا کرنی چاہیے۔ ماں اگر کرے گی، ماں کی دعا دیر تو نہیں، اللہ کے یہاں آج نہیں تو کل ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس لیے یقین کے ساتھ ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ، اس لیے یہاں پر ماؤں کو جوڑا گیا۔ تمام مائیں انشاءاللہ جس وقت میں وہ اپنے اعتبار سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس تعلیم میں اتنی برکت دے گا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ تعلیم انتہا تک پہنچے گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی قدرت، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھی دعا کرنے والوں کی کمی ہے، آج بھی قدرت وہی ہے، نماز وہی ہے، روزہ وہی ہے، ذکر وہی ہے، بدلے کون؟ نمازی بدل گئے، روزے دار بدل گئے، زکوٰۃ دینے والے بدل گئے، دعا کرنے والے بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو جوں کہ توں ویسے ہی باقی ہیں، لیکن وہ ہاتھ چاہیے، وہ آنکھ چاہیے، وہ زبان چاہیے، وہ درد چاہیے، وہ دکھ چاہیے جس کے ذریعے سے ہم لوگ اللہ کو پکاریں اور اللہ ہماری پکار پر لبیک کہیں۔ تو اس وقت میں ماشاءاللہ تمام خواتین کو یہاں جوڑا گیا تعلیمی سلسلے کے آغاز کے لیے۔ تو آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اندک اندک بہم شود بسیار، دانا دانا غلہ می شود، ذرا ذرا پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت کچھ عطا کریں گے۔ ایک ایک قطرہ سمندر بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ سمندر می شود، تو ایک ایک قطرہ سمندر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اٹھتے ہی، میں 1 ہفتے سے جا رہی ہوں، ابھی تک میں مفسرہ نہیں بنی، 10 دن سے جا رہی ہوں، محدثہ نہیں بنی۔ ابھی جلد بازی کبھی نہیں کرنا۔ جس طرح بچے کے جنم کے لیے 9 ماہ صبر کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا علم کا جذبہ دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ کم از کم 9 مہینہ چاہیے، 9 مہینہ چاہیے، تب جا کر ایک علم کا چسکا لگے گا۔ جب لگ جائے گا پھر انشاءاللہ وہ انتہا تک تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے تمام خواتین اس بات کی فکر فرمائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی ترغیب دیں اور ایک دوسرے کے لیے معاون بنیں۔ اگر کبھی بھی کسی کو نہ آنے پر ہرگز ہنسنا، چھیڑنا، مسکرانا یا کوئی ادھر ادھر انگلی کرنا، جیسے کہ مستورات کو ہلو اشارہ کرنے کی پرانی عادت، دیکھ انہیں کیسا پڑھ رہی، دیکھ انہیں کیسا پڑھ رہی۔ ارے بھئی یہ تمام حرکتوں کی وجہ سے اگر یہ ایک اللہ کی بندی بھی چلی گئی، میں تو ہمیشہ کہا کرتا تھا، ارے بھئی جس وقت ہم لوگ ابتدا میں مدرسے میں جمے اس وقت ہماری زبان تمل تھی، اردو تو ہم لوگوں کو جتنی ضرورت اتنی اردو آتی تھی، تو لوگ بڑے چھیڑا کرتے تھے، ارے بھئی یہ مذکر مؤنث کی تمیز کے بغیر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پھر وہ ان لوگوں کی ہنسی کی طرف توجہ دیے بغیر بولنے والا بولتا تھا، سننے والا سنتا تھا، ہنسنے والا ہنستا تھا۔ ہنسنے والے آج بھی وہ اسی حال میں رہ گئے جہاں تھے، اور جو بغیر شرمائے کے حاصل کرتے ہوئے چلے گئے ان کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہنسنا وسنے سے ہماری تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہو جانی چاہیے۔ نہیں انہوں ہنس رہی، انہوں ہنس رہی، میری رائٹنگ کو دیکھو نو یہ بولے، میرے واکنگ کو دیکھو نو یہ بولے، میرے ٹاکنگ کو دیکھو نو وہ بولے۔ ارے بھئی بولنے والوں کو بولنے دیجئے، ہم ابھی طفل مکتب ہیں تو گرتے ہیں شہ سوار، میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھئی کھڑے ہونے والا بچہ ہی گرتا ہے، کھڑے گا گرے گا، کھڑے گا گرے گا، کھڑے گا گرے گا۔ بہت ساروں کو آپ دیکھیے سر پر نشانی ہے، چہرے پر نشانی ہے، ہاتھوں میں نشانی ہے، بچپن کی نشانیاں جو گرے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب بے سہارا ہم چلنا شروع کیے، ہزاروں کے سہارا بن گئے۔
تو اللہ نے بنایا نہیں بنایا؟ اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ سال جتنی مدت 1 سال 2 سال جو ہمارا کورس ہے، اس کورس کو ہم لوگ آ گئے تو انشاءاللہ مکمل کورس پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے دیگر لوگوں کے حیات کا اللہ سبب بنائے گا، دیگر لوگوں کے اللہ تعالی ان کے جہالت کے اور ان کے نفرت کے، ان کے عداوت کے، ان کے دوری کے دور کرنے کا اللہ تعالی سبب بنائے گا، اور پھر ان خواتین کی محنت کی برکت سے خواتین کے نسلوں میں اللہ تعالی انقلابی شخصیتوں کو اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، تمام شرور سے اللہ حفاظت فرمائے، جہد مسلسل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو جتنی ذمہ دار خواتین تشریف لائی ہوئی ہیں، ان خواتین آپ حضرات کو آگے کے کیا نظام ہوگا، کیا ترتیب ہوگی، کیا تعلیم ہوگی، اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے مذاکرہ کر چکے ہیں اور آگے بھی ترتیب بتائیں گے۔ اس کے مطابق آپ حضرات اپنے داخلے کا نظام بنائیں اور تعلیم کا نظام بنائیں۔ نہیں ہمارے گھر میں انہوں آ گئے تھے، انہوں آ گئے تھے، بہانہ بنانے میں خواتین بہت مشہور ہیں۔ اگر مہمان بھی آئیں، مہمان کو بلا لے کے جاؤ، تمہیں بھی آؤ مدرسے کو جائیں گے بول کر بلا لے کے جاؤ، ان کے کیا مطلب مہمان کی وجہ سے ہم نہیں رہنا چاہیے؟ ارے بھئی مہمان آئے، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں ارے بھئی ہمارے گھر آنے کے بعد بے نمازی نمازی بن جائے، اس طرح کا نماز کا ماحول بناؤ، جاہل وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے والا بن جائیں، اس طرح کا تعلیم کا ماحول بناؤ، جس کے اندر دعوت کی فکر نہیں وہ دعوت کی فکر لینے والی بن جائیں، اس طریقے سے اپنے اندر دعوت کا ماحول بناؤ، تو جو آ رہے ہیں وہ متاثر ہو کر جانا۔ جیسے فریج کے اندر آپ جو چیز رکھتے ہیں وہ فریج کی ٹھنڈک کو لے کر باہر نکلتی کہ نہیں نکلتی، اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر کوئی آئے ان کا ذہن نہ بنے ایسا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پسل گیا۔ ارے بھائی جیسا چکنا، جہاں چکنا وہاں جھکنا، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی آئے آنے کے بعد وہ ہم سے متاثر ہوں، ہم ان سے متاثر نہ ہوں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ نیت کر لینا بلا ناغا ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے، جس طریقے سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کم ہو اور ہمیشہ ہو۔ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ عبد الخالق صاحب سنبلی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، غیر حاضری سے دیر حاضری بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ آئے ہی نہیں ایسا نہیں، کم از کم دیر ہی صحیح آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔